بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جہاں اس دنیا میں قدرت کے بیش بہا خزانوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ہر وقت کوشاں ہیں، اور اس اسرار و رموز سے بھرپور خطے اور کائنات، ارض و سما میں جتنے بیش بہا خزانے موجود ہیں، میرے آپ جیسے ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں پر محیط وقت بھی اسے جاننے کے لیے یقیناً ناکافی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک فیس بک پہ پوسٹ کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ عمل کو رد عمل جانو، اس سے جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اور آج کچھ لوگوں کو پیش آنے والے مسائل اور ان کے تکالیف کی وجوہ کو دیکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی بات کی تھوڑا تشریح کی جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کام بھی سر انجام دیتے ہیں، جس قسم کے بھی معاملات کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، ہم اس کو نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسی پہ حکم لگاتے ہیں۔ بالفرض کیا ایک بچے نے اپنے مارکس جو سالانہ پیپر میں حاصل کیے، ان کی جو پرسنٹیج تھی وہ سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن یا فیل ہونے کی جو کنڈیشن سامنے آئی، تو ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بچہ فیل ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، سیکنڈ آیا ہے، فرسٹ ڈویژن لی ہے۔ جو نتیجہ ہمیں پیپر پہ دکھائی دیا، وہ نتیجہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہی اس بچے کا نتیجہ ہے، جو کہ یقیناً درست بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمل، اگر ہم اسے تصور کریں گے کہ یہ جو عمل کیا ہے اس بچے نے، اس کا یہ نتیجہ ہے، تو اس صورت میں تو یہ بات یقیناً درست ثابت ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کو رد عمل تصور کریں ایک لمحے کے لیے، اور ہم یہ سوچیں کہ جو پوزیشن اس بچے نے آج اپنے اس ایگزام کے بعد حاصل کی ہے، اس کی اصل وجہ وہ عمل تھا جو اس کی ٹیچر نے اس پہ محنت کی، اس کے والدین نے اس پہ محنت کی، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ جو تعاون کیا، یہ اس عمل کا رد عمل ہے کہ آج یہ اس بہتری کی طرف جانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بہت زیادہ نفرت کا اظہار کرتا ہے یا بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے، تو ہم اسے عمل تصور کرتے ہیں اور اسی کے بدلے اس کو اس انداز میں رپلائی کرتے ہیں، اسے جواب دیتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے ہم اس کا یہ رد عمل دے رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہم اس کو تھوڑا بہتر انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں، بالفرض کیا بعض بچوں میں غصے کی کیفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے لاشعور میں کہیں غصے کی کوئی کیفیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ والدین اس بات پہ توجہ دیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، سائیکالوجسٹ کو دکھانا ہے، کسی عامل کو دکھانا ہے، مطلب اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس انداز سے سوچیں کہ یہ جو اس بچے نے ایکشن دیا ہے، یہ جو عمل کیا ہے، اگر ہم اسے کچھ دیر کے لیے ری ایکشن یا رد عمل تصور کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی، آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ یہ اس طرح کا رسپونڈ کر رہا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے اس میں یہ جو خاص انداز سے تبدیلی آئی ہے، یا یہ ہمارے ساتھ جو ایک رف رویہ رکھے ہوئے ہے، تو یقیناً ہم ان لمحوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہم نے اس بچے سے روا رکھے ہوں گے۔ اسی طرح دو محبت کرنے والوں کے درمیان عموماً یہ صورتحال تجرباتی طور پہ دکھائی دیتی ہے
کہ بالفرض کیا ہمارے ہاں تو ایک یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں جو لڑکا ہے وہ اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپر ہینڈ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب متعال نے ان مرد کو بہت سی وجوہات کی بنا پہ عورت سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے، لیکن اس میں جو فضیلت ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں ہر معاملے میں جو آپ جس طرح کا بھی رویہ اپنائیں گے تو اس میں آپ حق بجانب ہوں گے، بلکہ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو دو حصوں کی تقسیم میں حصے دار بنایا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے باہر جا کے فائٹ کرنی ہے، لڑنا ہے، اللہ پاک نے آپ کو زیادہ طاقت سے نوازا ہے، تو وہ اور بھی جو اس سے بہتری کے معاملات ہیں اور مال متاع اکٹھا کرنا ہے وہ بھی ایک مرد کی ہی ذمہ داری ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محبت کرنے والا لڑکا لڑکی کوئی بھی کسی وجہ سے اپنے دوست سے اپنے شوہر سے روٹھ جاتا ہے، تو اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے روٹھنے کو بجائے اس کے کہ اس طرف دیکھے کہ یہ کس وجہ سے روٹھا ہے، بلکہ وہ اس کے روٹھنے کو ایک خاص انداز سے دیکھتا ہے اور اس کو نتیجہ سمجھتا ہے، اور پھر اس عمل سے کا رد عمل دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر تو ہم لوگ اس بات پہ توجہ دیں گے تو ہم یقیناً اپنے بہت سے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالفرض کیا بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، اقربا کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملے میں اگر بالفرض کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی آدمی نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور آپ اس کے بدلے میں اس سے ناراضگی کا یا اس سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کریں گے تو یقیناً یہ معاملہ اور الجھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم ایسے سوچیں کہ یہ شخص جو آپ سے ناراض ہوا ہے آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی وقت اس سے اپنا رویہ ایسا نہ رکھا ہو جس کے باعث یہ ناراض ہوا ہو اور آج اس کا رد عمل آیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بالفرض کیا آپ روزانہ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کے آ کے گلے لگتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اگر بالفرض کیا کبھی ایسا ہو کہ وہ بچہ یہ عمل نہیں کر رہا، تو اکثر آپ کے تجربے سے مشاہدے سے یہ بات گزرے گی کہ آپ نے اگر دن میں بچے کو ڈانٹ دیا ہے اور وہ تھوڑا ایج میں پہلے سے بہتر ہے، 5 کلاس 6 کلاس کے بچے کو، تو وہ ایک خاص انداز سے موڈ کا اظہار کرتا ہے اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے دن میں ڈانٹا تھا، مارا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہم سے اس ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس بچے کے دل میں آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے، وہ آپ سے انسیت نہیں رکھتا ہے یا آپ کے اس محبت کا جواب محبت سے دینا نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ اسے جو آپ سمجھے کہ ایک شوقڈ ہے وہ اس معاملے میں کہ وہ آپ سے شاید اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ہم سے لوگ توقع نہیں کر رہے ہوتے، جب وہ وجود میں آتے ہیں تو اس کے باعث بھی بہت سے عمل وجود میں آتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام اعمال کو رد عمل کی صورت میں دیکھنا شروع کریں تو یقیناً ہمارے بہت سے اعمال جو ہیں، بہت سے جو ہمارے ری ایکشنز ہیں وہ بہتر صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس بچے کو ہم نے ڈانٹا تھا، مارا تھا، اس کے باعث یہ بچہ ہم سے اس لگاؤ سے دور ہوا ہے اور ہم اس کی کمی محسوس کریں گے، اس کی گرماہٹ کو، اس کی لمس کو محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، تو یقیناً آپ کو یہ بہت بہتر فیل ہوگا کہ جب آپ اس کو تھوڑا گلے سے لگا کے کہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھیں آپ یہ عمل غلط کر رہے تھے، یہ بات آپ کا کام غلط تھا، اس لیے اگر ہم آپ کو یہ بات سے نہیں روکیں گے تو اس کے یہ نیگیٹو اثرات ہوں گے، یہ مسائل آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم بالفرض کیا بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، کسی وقت کوئی بھائی کسی بات پہ ناراض ہے، کوئی بہن کسی بات پہ ناراض ہے، تو ہم اس کی ناراضگی کو اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے ہی اصل میں کسی عمل کا رد عمل ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے آپ لوگوں کی نہ صرف زندگی کی خوبصورتی بحال ہوگی، آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے،
بلکہ آپ معاشرے میں ایک بے حد خوبصورت رویہ اختیار کریں گے، ایک بہت خوبصورت سوچ پیدا ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ملکی مسائل کی صورتحال ہے، کہ یہاں پہ اگر بالفرض کیا کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو جب اس کو ہم اس کی سزا دیتے ہیں، یا جج صاحبان کا جو انداز ہے دیکھنے کا، میں کسی پہ کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الزام لگانا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دور اندیشی سے کام لینا ہوگا، اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کس قسم کے معاملات ہماری بہتری کا سبب بن سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا میسج ثابت ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔